محترم عبدالرحمن بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ان 3 چیزوں پر آپ اپنی ہمشیرہ محترمہ کو بھی اور آپ کے گھر کے تمام افراد ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس نے پورا سسٹم آپ کے گھر میں انسٹال کیا ہوا ہے اور جو آپ پر حاوی ہے اور ہر وقت آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کے آرگنز پر بھی وہ حاوی ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ ذلیل ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دیں گے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو. جی فرمائیے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہے صبح کے اذکار. اچھا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ٹھیک ہے، رات کو سونے کے اذکار، ٹھیک ہے، اور 5 فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار، فرضوں کے بعد سنتوں سے پہلے. ٹھیک ہے. یہ جو اذکار ہیں نا، حسن المسلم ایک کتاب ہے سعودی عرب کے ایک عالم ہے، اچھا، انہوں نے لکھی ہے، اس کا کئی لوگوں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے. اس میں مختلف عنوان قائم کر کے یہ صبح کے اذکار ہیں، یہ شام کے اذکار ہیں، یہ سونے کے اذکار ہیں، یہ نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں. وہ اگر زبانی نہیں نہ آتے تو حسن المسلم پاکٹ سائز میں مل جاتی ہے، اپنی جیب میں رکھیں. پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، پاکٹ سائز میں بھی موجود ہے، گھر میں رکھیں، ہر فرد کے پاس ہو. اس کے اوپر دیکھ کر وہ صبح شام کے، رات کو سونے سے پہلے کے اور جو ہے نا فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں. پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوتاہی نہ ہونے دیں. کوتاہی بالکل بھی برداشت. ان تمام اذکار میں نا، فرضی نمازوں کے بعد والے اذکار میں بھی اور صبح کے اذکار میں بھی، شام کے اذکار میں بھی اور رات کو سونے کے اذکار میں بھی، قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین جن کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ کے ساتھ، سورہ اخلاص کے ساتھ. سورہ اخلاص کے ساتھ. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، یہ میرے بھائی کو یقین کر لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان پر. ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ معوذتین پڑھ کر جتنی پناہ مضبوط انسان حاصل کر لیتا ہے نا ان جنوں سے، شیطانوں سے، جادوگروں سے اور تمام قسم کے شریروں کی شر سے، جتنی مضبوط پناہ حاصل ہوتی ہے، اس سے مضبوط پناہ دنیا میں کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس سے اتنی مضبوط پناہ حاصل ہو جائے انسان کو. ماشاءاللہ. ما تعوذ متعوذ بمثلہ، یہ فرمان نبی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ اکبر. تو اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی چیز نہیں. اس پر کار بند ہو جائیں، ان اذکار پر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2، اپنے گھر میں نا سارے لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں انڈیویجولی. ہاں جی، خود مستقل. ٹھیک ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کر جب بیٹھیں سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے تو ختم کر کے ہی اٹھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں دن میں، جب موقع ملتا ہے. دن میں ختم ہو جاتی ہے فبیہا، بہت اچھا. نہیں ختم ہوتی 2 دن میں ختم کر لیں. ٹھیک ہے. 2 دن میں بھی نہیں ہوتی 3 دن میں کر لیں. 3 دن میں بھی نہیں ہوتی ہفتے میں ختم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، یہ آپ نے بتایا. جب یہ ختم ہو جائے نا دوبارہ پھر شروع کر دیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آتا. اندر تو دور کی بات، قریب بھی نہیں آتا. بے شک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تو ایک مومن کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل بھی نہیں، بالکل 0% بھی نہیں. اچھا، تیسرا عمل یہ ہے کہ گھر سے نا جو غیر شرعی چیزیں ہیں نا ان کو نکال دینا چاہیے. اچھا، فار ایگزامپل بسا اوقات وہ ان چیزوں کے تاثیر میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. جانداروں کی تصویریں گھروں میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ فوت شدگان کی ہیں، چاہے وہ زندوں کی ہیں. اچھا، لوگوں نے وہ فریم لگا کر جو ہے نا وہ گھروں میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ایسے گھر میں جس میں اس طرح کی تصویریں موجود ہوں جانداروں کی. اسی طرح کئی لوگوں نے اپنی بیٹھکوں کو سجانے کے لیے وہ گھوڑے کے، ہاتھی کے، کتے کے، بلیوں کے، بطخوں کے بت بنا کر رکھے ہوتے ہیں. وہ بت ملتے ہیں پورے، وہ رکھے ہوتے ہیں، وہ ختم کر دیں. اور گھر میں اگر کوئی موسیقی سننے والا ہے نا تو وہ چھوڑ دے اس کو سننا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گھر کی خواتین اگر بے پردہ ہیں تو وہ پردہ کے اختیار کر لیں. اگر کوئی بے نماز ہے تو سارے اس کو پیار سے، اخلاق سے، محبت سے نمازی بنانے کی کوشش کریں. 5 نمازوں کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. تو کتا بھی گھر میں نہیں ہونا چاہیے. جس گھر میں کتا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خیال کریں. الٹیمیٹ سولوشن آپ نے دے دی ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ان کو نہ کسی عامل کو بلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی.